اللہ نے ہمیں کیوں دیا، کیوں اس امت پر قرآن کو نازل کیا؟ تو آپ مثال کے طور پہ یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، اس ملک کے باشندے ہیں، اور ہم سب اس ملک کے باشندے ہونے پر فخر کرتے ہیں، ہمیں اس ملک پر ناز ہے کہ ہم ہندوستان کے باشندے ہیں، اور اس ملک میں رہنے کے لیے کچھ ضابطے ہمیں ملے ہیں، کچھ ہمیں رول اینڈ ریگولیشن دیے گئے ہیں، ایک قاعدہ اور قانون دیا گیا ہے، ضابطۂ حیات دیا گیا ہے، دستور اساسی دیا گیا ہے، ایک کانسٹیٹیوشن دیا گیا ہے، ایک سمویدھان دیا گیا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو ہندوستان کا باشندہ کہتے ہو، ہندوستان کا باسی کہتے ہو، اس دیش کا ایک ناگرک کہتے ہو، تو تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ اس دیش کے سمویدھان کو مانو اور فالو کرو، اس دیش کے دستور کو مانو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو اس دیش میں گزارنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے اس قانون کا النگھن کیا، اس قانون کی خلاف ورزی کی، اس قانون سے کوئی ایسا النگھن کیا جو یقیناً قابل سزا ہے، تو اگر آپ اپنے گھر میں ہیں اور گھر میں رہ کر اس قانون کا النگھن کرتے، اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو آپ کو گھر میں نہیں رہنے دیا جائے گا، بلکہ گھر سے اٹھا کر آپ کو جیل میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ گھر سے آپ نکلے، راستے میں چلیں تو راستے کے بھی قوانین ہیں کہ راستے میں اگر آپ کو چلنا ہے تو کس طرح چلنا ہے، وہ چاہے آپ کا گاؤں ہو چاہے جو، آپ کو چلنا ہے اسی طور سے کہ دوسرے کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، دوسرے کو کوئی گزند نہ ہونے پائے، دوسرے کو کوئی پریشانی نہ ہونے پائے۔ اگر آپ سوچیں ہم آزادی سے اس طرح چلیں گے کہ ہم کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، تو آپ کے ساتھ اس ملک کا قانون کیا کرتا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ عزیزان محتشم، جب آپ ہندوستان کے وفادار ہونے کے لیے اس کے قانون کے پابند ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے جب آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جب آپ مسلمان کہلانے والے ہیں، تو اسلام کا کلمہ پڑھتے ہی یا بندے کے مسلمان ہوتے ہی یا جو بھی اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کرتا ہے، تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کے قانون کو فالو کرے، اسلام کے دستور اساسی کو فالو کرے، اسلام کے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرے، اسلام کے سمویدھان کو فالو کرے۔ اور وہ اسلام کا دستور اساسی کیا ہے، اسلام کا ضابطۂ حیات کیا ہے، اسلام کا جو ہے سمویدھان کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا ہے، وہ ہمارا قرآن ہے۔ اور قرآن کیسا قرآن؟ وہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نازل کیا اپنے نبی پر، اور فرمایا کہ ہم خود اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا کا قانون ہے تو اس میں تو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اس میں ترمیمات ہوتی رہتی ہیں، اس میں ہمیشہ جو ہے ایک قانون آج پاس ہوا کل اس کو رد کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ قرآن وہ قانون ہمیں دیا ہے اللہ رب العزت نے، وہ ضابطۂ حیات دیا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ دستور اساسی دیا ہے ہمیں اللہ رب العزت نے، جس میں اللہ خود فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اس ضابطۂ حیات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی، اس ضابطۂ حیات میں کسی قسم کی ترمیم نہیں ہوتی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اٹل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، یعنی کہ دنیا بدل جائے لیکن قرآن کا دستور کبھی نہیں بدل سکتا۔ اور عزیزان محتشم، یہی قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب آپ تلاوت کریں تو یہی قرآن جہاں ہمیں کہتا ہے کہ ہدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ ہدایت کا مطلب جب کوئی اس کتاب کو فالو کرے گا، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، تو وہ جہنم کے راستے سے نکل کر جنت کے راستے پہ چلنے لگے گا۔ عزیزان ملت اسلام، لیکن آپ دیکھیں کہ یہی قرآن جو کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو کہتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، جو لوگوں کو جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر گامزن کرنے والا ہے، یہی قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ یہی قرآن ہمیں کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقون، کہ یہی قرآن، کچھ لوگ ایسے ہوں گے
جو پڑھیں گے تو اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسی قرآن کو پڑھ کے راہ راست پر آ جائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، لیکن اس قرآن کو پڑھ کر گمراہ جو ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے گمراہ وہی ہوں گے جو فاسق و فاجر ہوں گے، جو گناہگار ہوں گے، جو اللہ اور رسول کی نہ ماننے والے ہوں گے۔ جب وہ لوگ اس قرآن کو پڑھیں گے تو اپنے من کے مطابق اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے من کے مطابق اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے ذہن کے مطابق جو ہے اپنی عقل کے مطابق اس کی ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس وجہ سے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ کے سامنے چند مثالیں میں دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیسے کچھ لوگوں کے لیے ہدایت بنایا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے جو ہے گمراہی کا سبب بنا دیا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ کے سامنے کچھ لوگ آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک آیت میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے، یعنی جب لوگوں کے درمیان دین کی تبلیغ کی جاتی ہے، اسلام کا پرچار کیا جاتا ہے، اس کی اشاعت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دعوت دین دیا جاتا ہے، تو اس وقت وہ لوگ کچھ ایسے ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے قرآن کی طرف آئیں گے، ہم نماز کی طرف آئیں گے، اس کے احکامات کی طرف آئیں گے، اس کے جو ہے اس نے جو شراب کو حرام کیا اس کو تو مانیں گے، لیکن دوسری دعوت ایک اللہ نے دی ہے اس کی طرف جانے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کون سی دعوت ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے نازل کردہ احکامات کی طرف، یعنی اللہ فرماتا ہے احکام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو، تو وہ بندہ دوڑا دوڑا چلا آتا ہے مسجد کی طرف، نماز کو قائم بھی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم پر مردار حرام ہے، وہ مردار کھانے سے بچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شراب حرام ہے، وہ شراب کو حرام ماننے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جوا، سود، یہ سب حرام ہے، ان سب چیزوں کو وہ حرام ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَبَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی تم وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ایک دعوت کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے بندوں کو دو دعوتیں دی ہیں قرآن میں۔ ایک تو دعوت یہ ہے کہ تم برائیوں سے دور ہو جاؤ، نماز کے قریب ہو جاؤ، زکوٰۃ ادا کرو تاکہ غریبوں کا بھلا ہو، تاکہ مسکینوں کا بھلا ہو۔ جب تم زکوٰۃ دو گے تو غریب اور مسکین جو اپنی زندگی گزارنے میں دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وہ بچے جو تعلیم سے دور ہیں، جب تم زکوٰۃ دو گے تو وہ بچے تعلیم سے آراستہ ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو دعوتیں دی ہیں، ایک تو یہ دعوت دی، دوسری دعوت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم جب ان سے کہتے ہیں یا تم کو کہتے ہیں کہ جاؤ ان سے کہو کہ ایک اللہ یہ دعوت دیتا ہے اور ایک دوسری دعوت دیتا ہے، تو یہ لوگ اس دعوت کی طرف تو دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں، کشا کشا چلے آتے ہیں، بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں، لیکن جو دوسری دعوت دی جاتی ہے تو وہ منہ موڑ کے واپس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ منہ چراتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ آنکھیں چراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں فرمایا کیا؟ اس آیت کو آپ پڑھیں کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے نازل کردہ احکامات کی طرف، نماز کی طرف، روزہ کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، تب تو وہ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِلَى الرَّسُولِ اور آؤ رسول کی عظمت کی طرف، رسول کی شان کی طرف، رسول کی رفعت کی طرف، رسول کی بلندی کی طرف، تو وہ اللہ خود فرماتا ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا کہ محبوب آپ دیکھیں گے کہ جن کو یہ دعوت دی جا رہی تھی کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ زکوٰۃ کی طرف، آؤ قیام کی طرف،
تو وہ دوڑے دوڑے چلے آ رہے تھے، لیکن اے محبوب جب ان سے تو کہے گا کہ آؤ رسول کی طرف تو وہ منہ موڑ کے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ایسے لوگ جو منہ موڑ کے بھاگتے ہوئے نظر آئیں، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، میں رب ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ بندہ منافق اور جہنمی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ عزیزان محتشم، یہ قرآن کی آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، قرآن اٹھائیں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اچھا طریقہ اور دین پر چلنے کا ایک ایسا وہ معیار دے دیا ہے کہ آپ کو دین فالو کیسے کرنا ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے اور کس کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ آپ کو میں مثال دے رہا ہوں، یہ دو دعوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی کہ ایک تو احکام کی طرف اور ایک رسول کی شان کی طرف۔ تو احکام کی طرف، احکام کا مطلب ہوتا ہے حکم، حکم کا پلیورل احکام، یعنی حکم کی طرف تو وہ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں، لیکن جب رسول کی شان کی بات کی جاتی ہے تو وہ بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کیسے؟ ایک بندے نے کہا آپ سے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کیسے علم نہیں تھا، مجھے بتاؤ تمہارے پاس کون سی دلیل ہے جس کی بنیاد پر تم کہتے ہو کہ رسول کو علم غیب نہیں تھا؟ تو اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب یعنی اللہ تبارک و تعالی غیب کا جاننے والا ہے اور وہ کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ اس نے یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، آپ نے کہا ہاں آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی آیت میں تو واقعی یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع کرتا ہی نہیں ہے، تو یقیناً آپ کی بات صحیح ہوگی۔ اب آپ دیکھیں اس کی نیت کو دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا تھا، یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہوں گے، وَيَهْدِ بِهِ کثیرا، اور اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سے لوگ راہ راست پر آ رہے ہوں گے۔ اب یہ بندہ جو آپ کے سامنے آیا ہے یہ خود گمراہ ہو رہا ہے قرآن کو پڑھ کے اور آپ کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ کیسے؟ آپ نے تو یہ آیت اس کی سن لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی کسی کو بتاتا نہیں ہے اپنے غیب کے بارے میں۔ اتنا پڑھا اس کے بعد آپ کو بہکا دیا۔ اگر آپ علم رکھتے ہوں، علماء کے قریب ہوتے ہوں اور قرآن کا یا تو خود مطالعہ کرتے ہوں تو آپ اس سے کہیں گے کہ ذرا اس کے بعد والی آیت بھی پڑھو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا بتایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ آگے پڑھیں گے، اگر آپ جانتے ہوں گے یا پوچھتے اس سے تو یقیناً وہ آپ کو بتاتا یا خود شرمسار ہوتا۔ آگے آیت میں یہ ہے کہ الا من ارتضی من رسل، لیکن اللہ غیب پر اپنے کو کسی مطلع نہیں کرتا، کسی کو غیب کے بارے میں بتاتا نہیں ہے، لیکن اللہ خود فرماتا ہے الا من ارتضی من رسل، لیکن وہ جو اپنے رسولوں سے راضی ہوتا ہے انہیں غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ اب غور کریں کہ قرآن کی ایک آیت سے آپ کو بہکایا جا رہا تھا، اگر اسی سے آگے آپ پوچھ لیتے کہ ذرا آگے کی پڑھ کے ہمیں بتائیے تو آپ کو قرآن سے صحیح عقیدہ بھی مل جاتا اور آپ راہ راست سے بھٹکتے بھی نہیں۔ اور قرآن کی یہ آیت آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ قرآن فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِ بِهِ کثیرا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، کہ جو ہے یہ قرآن جو ہے اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے راہ راست پہ آ جاتے ہیں۔ اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جو قرآن سے دلیل لیں اور حضور کے علم غیب کا انکار کریں اور آپ کو بہکائیں اور خود بھی بہکیں تو یہ لوگ فاسق و فاجر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ایک دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک بندہ آیا آپ سے بولا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کسی کی شفاعت ہی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ نے کہا کیسے نہیں کر سکیں گے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده، یعنی کہ کون ہے وہ بندہ جو اللہ کے نزدیک یا اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرے۔ آپ کے سامنے یہ آیت پیش کی اور اس نے آپ کو گمراہ کر دیا۔
کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو یہ سمجھتے ہیں قرآن میں کسی طرح کا شک نہیں ہے، تو قرآن کی جو بات ہوگی وہ صحیح ہوگی، قرآن میں کسی طرح کی غلط فہمی کی گنجائش نہیں، اور بندہ ہمیں قرآن کی دلیل دے رہا ہے، لہٰذا یہ صحیح کہہ رہا ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ طاقتور انسان جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کسی بندے کی شفاعت کرے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اس نے آدھا پڑھ کے آپ کو گمراہ کر دیا، لیکن اگر آپ جانتے ہوں گے، علماء کے قریب بیٹھتے ہوں گے یا خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہوں گے، تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ مجھے ذرا اس سے آگے پڑھ کے بتاؤ کہ اس کے آگے کیا ہے۔ قرآن ہے، وہ ادھوری آیت پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرے، یعنی کسی کو یہ طاقت ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پاس کسی کی شفاعت کر سکے، لہٰذا شفاعت سے انکار کر دیا۔ حضور شفاعت اب کر ہی نہیں سکتے معاذ اللہ رب العالمین۔ اور جب آپ آگے پڑھیں گے تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ خود فرماتا ہے کہ کون ہے وہ بندہ جو میری بارگاہ میں آ کر کسی بندے کی شفاعت کرے مگر میں جس کو اجازت دوں گا وہ شفاعت کر رہا ہوگا۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور آخری بات ایک اور آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب یہاں لوگ کہنا شروع کر دیے کہ حضور تو ہماری طرح ہی بشر ہیں، وہ تو ہماری ہی طرح ہیں، وہ مر کر مٹی میں مل جانے والے ہیں۔ کیوں؟ جیسے ہم مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں ایسے وہ بھی مر کر مٹی میں مل جائے گے۔ اور کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور حضور نے فرمایا بھی لوگوں سے کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لہٰذا جب حضور خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تو اب وہ میری طرح بشر تو ہیں ہی، لہٰذا وہ بھی مر کر مٹی میں مل جائیں گے جیسے ہم مل جاتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن جب آپ اہل علم کے نزدیک بیٹھتے ہوں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہوں گے، علماء سے تعلق رکھتے ہوں گے، یا قرآن و حدیث کا خود شوق سے مطالعہ کرتے ہوں گے، قرآن و حدیث کے قریب جاتے ہوں گے، کبھی اسے کھول کر دیکھتے ہوں گے، تو آپ کے سامنے جب یہ آیت پڑھی جائے گی کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو آگے کی آیت بھی آپ اس سے پوچھیں گے کہ ذرا بھائی آگے بھی پڑھ کے ہمیں بتاؤ کہ آگے کیا ہے۔ تو آگے یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر ایک فرق ہے ہم میں اور تم میں۔ وہ فرق کیا ہے؟ یوحی الیہ، کہ وہ تعلق، وہ جو ہے کانٹیکٹ جو ایک بندے کا خدا سے ہوتا ہے، وہ ہر ایرے غیرے کو حاصل نہیں ہوتا، ہر عام بندے کو حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ذریعے اللہ سے ڈائریکٹ رابطے میں رہے، لیکن اللہ نے ایک طریقہ دیا ہے، ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ جب وہ اپنے بندے کو کسی کو چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، اور وہ اسے اپنا قریب اور نبی اور محبوب بنا لیتا ہے، تو اس پر وحی کا نزول کرنے لگتا ہے، اور وہ یہ نزول جو ہوتا ہے یہ ایک اتنا گہرا تعلق اور ربط ہوتا ہے جو دنیا میں کسی اور انسان کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی شان حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، لہٰذا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری طرح بشر ہوں، کیونکہ عیسیٰ کو اور حضرت عزیر کو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو جب دیکھا لوگوں نے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، عیسیٰ کوڑھی لوگوں کو شفا دے رہے ہیں اور بیماروں کو شفا عطا کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت عزیر لوگوں کو شفا یاب کر رہے ہیں، تو جب ان انبیاء کو لوگوں نے دیکھا تو انہیں کہنا شروع کر دیا کہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا اے محبوب آپ کو بھی آج لوگ کبھی سورج
पलटता हुआ देखते हैं, कभी आप चांद को इशारे से तोड़ते हुए देखते हैं, कभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में दरख्त सजदा कर रहे होते हैं, कभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुट्ठी में कंकरियां कलमा पढ़ रही होती हैं। तो कहीं लोग ऐसा ना कहना शुरू कर दें कि ये तो अल्लाह के बेटे बनकर आए हैं। लिहाजा ऐ महबूब, आप लोगों से कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह ही बशर हूँ, बस फर्क ये है कि मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी वही का नुज़ूल फरमाता है। लिहाजा हमारी तरह बशर हुजूर हो ही नहीं सकते। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बहुत ही आला व अरफा है। जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी में हुजूर की ज़रूरत है, इसी